ہر انسان کو دنیا میں فکر ضرور ہوتی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا بے فکرہ انسان ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کو دنیا میں آنے کے بعد فکر لگی ہوئی رہتی ہے، لیکن فکر کس بات کی ہوتی ہے زیادہ ہمارے پاس؟ ہماری فکر کا جو تعلق ہے، ہمارے غموں کا جو تعلق ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے خیالات، ہماری سوچ، ان تمام کا جو سب سے بڑا جو تعلق ہے وہ دنیا کی فکر کا زیادہ تعلق ہے۔ ہم دنیا کی بڑی فکر کرتے ہیں، مال کی فکر، اولاد کی فکر، اپنے کاروبار کی فکر، تجارت کی فکر، مکان کی فکر، دکان کی فکر، بزنس، جاب، یہ ساری دنیا کی فکریں آج ہمارے دل و دماغ میں چھائی ہوئی ہیں۔ دنیا کے فکریں بسے ہوئی ہیں۔ ایک معاملہ ختم نہیں ہوتا، چار فکریں تیار ہیں۔ ایک معاملہ حل نہیں ہوتا اور دوسری 10 فکریں کھڑی ہوئی ہیں۔ انسان دنیا کی فکر میں گم ہے، دنیا کی فکر میں، دنیا کے غموں میں، دنیا کی سوچ میں، دنیا کے کمانے میں، دنیا کے چھوٹ جانے میں اس کا غم بھی ہے اور اس کی طلب بھی ہے۔ لیکن ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، بڑی اہم حدیث پاک ہے، بڑی فکر والی حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ میرے اور آپ کے آقا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے، جس انسان نے، خدا کے جس بندے نے اپنے ساری فکروں کو، اپنے سارے غموں کو ایک غم کے اندر جمع کر دیا، ساری فکروں میں ایک فکر کو جمع کر لیا، اور وہ کون سی فکر ہے؟ فرمایا وہ آخرت کی فکر ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، نزا کے وقت میرے پاس فرشتے رحمت کے آئیں گے یا عذاب کے آئیں گے، قبر میں جانے کے بعد نکرین کے سوالات میں کیسے دے پاؤں گا، قبر میں پیارے نبی کے دیدار کرنے کے بعد حضور کی معرفت مجھے کیسے حاصل ہوگی، قبر کے عذاب سے میں کیسے بچوں گا، قبر کے اندھیرے میں کیسے زندگی گزاروں گا، حشر کے میدان میں رسول پاک کی بارگاہ میں، خدا کے دربار میں اپنے گناہوں کے ساتھ کس شرمندگی کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ یہ جو فکر ہے آخرت کی فکر ہے، یہ جو فکر ہے آخرت کی فکر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، جس کی سب سے بڑی جو فکر ہے آخرت کی فکر، موت کے بعد کی فکر، انسان کے مرنے کے بعد کی فکر، جس نے آخرت کی فکر کو سب سے بڑی فکر بنا لیا، سب سے بڑا غم بنا لیا کہ مجھے اس دنیا کا نہیں سوچنا ہے، مجھے جو سوچنا ہے، جو فکر کرنا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے۔ دنیا کی فکریں تو آتی رہے گی، جاتی رہے گی۔ دنیا میں رہنے کے لیے کون آیا ہے؟ 4 دن کی زندگی تھی، 2 دن گزر چکے ہیں، باقی 2 دن کتنے بچے ہوئے پتہ بھی نہیں ہے۔ انسان دنیا کی فکر کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کو اپنا لیتا ہے کہ مجھے اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے۔ یہ دنیا کے غم، یہ دنیا کی سوچ، یہ دنیا کی فکریں، یہ دنیا کی سوچ یہ ذہن سے نکل نہیں رہی ہے، لہذا میں اپنی فکر کو موڑ کر اپنی فکر کا جو دائرہ ہے آخرت کی طرف بنا لوں گا۔ جس نے آخرت کو اپنی ایک ہی فکر کو بنا لیا تو اب ہوگا کیا؟ آخرت کی فکر کرنے سے دنیا ہاتھ سے چلے جائے گی، دنیا میں انسان پریشان ہو جائے گا۔ اب سنے، مدینے والے آقا فرماتے ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں میں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ وہ آقا فرما رہے ہیں جو سارے سچوں کے سردار ہے، جن کی سچائی قرآن بیان کر رہا ہے، جن کی سچائی زمانہ بیان فرما رہا ہے، جو صادق بھی ہے، جو امین بھی ہے، کائنات کو درس دینے والے، ساری کائنات جن کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے، وہ آقا فرما رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں سنو، جو اپنی آخرت کی فکر کو سب سے بڑی فکر بنا لیتا ہے
اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے غموں سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے، دنیا کی فکروں سے اللہ اسے نجات دے دیتا ہے، دنیا کی فکر، دنیا کے خیالات، دنیا کے نقصانات، ان سب سے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور جس کام کو اللہ کافی ہو جائے، بندے پورے انسان مل کر بھی کوئی خدا سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے سب سے بڑی فکر جو آخرت کی بنا لیا ہے، اللہ اس کے دنیا کی ساری فکروں کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ اس کی پریشانیاں آتی بھی ہیں، چلی بھی جاتی ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، دنیا کے غم آتے بھی ہیں، نکل جاتے ہیں، اسے خبر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہو چکا ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں آقا؟ آگے کے جو کلمات حضور فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ کی کہ جو آخرت کی فکر رکھے گا اللہ دنیا کی فکروں سے نجات دے گا، یہ بات حضور نے اعلان کر دیا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ سنو، جس نے آخرت کی فکر کو چھوڑ دیا، فکر آخرت ختم ہو گئی، دنیا کی فکروں میں پڑا رہا، دنیا کے خیالات میں پڑا رہا، اپنی بیوی بچے، دکان مکان، کپڑا لباس، دنیا کی فکروں میں پڑا رہا، دنیا کے غموں میں پڑا رہا، اب اس کا کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں جو صرف دنیا کی فکر میں اپنے ذہن کو، دل و دماغ کو گھماتا رہا، یہی دنیا 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 کہتا رہا، مال 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 کہتا رہا، اولاد 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 کہتا رہا، جس کی ساری فکر صرف دنیا تک ہے، تو اس کے لیے حضور فرماتے ہیں اللہ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسے بندے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے وادیوں میں، دنیا کے گڑھوں میں کس گڑھے میں جا کر ہلاک ہو جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھیں آپ دنیا کی فکر کا انجام کیا ہے، آخرت کی فکر کا انجام کیا ہے۔ جو آخرت کی فکر کرنے والا ہوتا ہے دنیا کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے، اور جو دنیا کی فکر میں پڑا رہتا ہے، دنیا کے خیالات میں پڑا ہوا ہے، دنیا کے غموں میں پڑا ہوا ہے، آخرت کو بھول گیا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا چیز کام آئے گی؟ کیا ڈالر کام آئیں گے؟ قبر میں ریال کام آئیں گے؟ دینار درہم سونا چاندی مال دولت نہیں، قبر میں کام آنے والے رسول پاک کی غلامی قبر میں کام آنے والی ہے، حضور کی وفاداری قبر میں کام آنے والی ہے۔ تو فرمایا آقا نے کہ اے میرے امتیوں، تم اپنی فکروں کا جو قبلہ بناؤ، آخرت کی فکر کو بناؤ، دنیا کی فکروں میں پڑے رہو گے، یاد رکھ لو یہ دنیا تم سے بڑے بڑے مالدار دولت مند، تم سے بڑے بڑے طاقتوروں، تم سے بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے حکمرانوں کو بھی اس دنیا کے فکر نے تباہ اور برباد کر دیا ہے، تم کیا فکر کرو گے؟ جاؤ بادشاہوں کے محلات کو دیکھو، آج کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو یہ